السلام علیکم. اب بولنا ہوگا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد الرحمن. آج ہم ایک ایسی سٹوری پر بات کریں گے جو بہت ہی زیادہ ایموشنل ہے اور ہمارے لیے ایک احترام کی حامل بھی ہے. ماں باپ ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جس کا وہ بہت احترام بھی کرتے ہیں، اور ہمارے قرآن پاک میں بھی اس بات کا ذکر ہے، احادیث میں بھی یہ کہا گیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس بات کی بار بار تبلیغ کرتے رہے کہ اپنے ماں باپ کے حکم کو مانو، اپنے ماں باپ کی دل آزاری نہ کرو، ان کا احترام کرو، ان کے ساتھ آرام سے پیش آؤ. لیکن آج کل جس طرح کا ٹرینڈ میرے خیال سے پاکستان میں بھی اپنایا جا رہا ہے، دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ پاکستان میں بھی اولڈ ایج ہومز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. مطلب کہ ہمارا اسلامی جمہوریہ ملک پاکستان اور ہمارے احادیث اور قرآن پاک کی روشنی پہ دین مذہب کو، اسلام کو ہم لوگ مانتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے اسلام ہے، پھر بھی اولڈ ایج ہوم کی ہمارے معاشرے میں کیا ضرورت؟ کیا ہم بھی مغربی ممالک سے انسپائر ہوتے جا رہے ہیں؟ اسی طرح کا ایک ایموشنل واقعہ آج آپ کو سنانے لگا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی اچھا لگے گا. ایک نوجوان تھا، وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ کسی مہنگے ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے گیا. ماں باپ نہیں چاہتے تھے کہ بچہ ان کو لے کر جائے اتنے مہنگے ہوٹل میں، کیونکہ ایک مڈل کلاس فیملی، غریب گھرانہ تھا، تو انہوں نے بولا کہ پیسے ضائع ہوں گے. لیکن بچے کی خواہش تھی کہ وہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ ضرور کسی ایک اچھے ریسٹورنٹ میں جا کر کھانا کھائے گا. خیر ماں باپ کے ساتھ وہ گیا، اس کی پہلی تنخواہ ملی اور بچہ خوش تھا کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک اچھے ہوٹل میں جا کے کھانا کھاؤں گا. تو وہ لوگ وہاں پر چلے گئے. تو جیسے ہی وہ وہاں پر اپنے ماں باپ کے ہمراہ پہنچا تو ایک مہنگا ہوٹل تھا، وہاں پر بیٹھے ہوئے امیر ترین جو لوگ تھے انہوں نے بڑے ہی عجیب و غریب نظروں سے سر سے پیر تک ان لوگوں کو دیکھا. وہ جو تینوں باپ، بیٹا اور ماں داخل ہوئے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کس طرح کے لوگ اتنے مہنگے ریسٹورنٹ میں آئے ہیں، اور بڑے ہی ایک عجیب جو نظریہ ہوتا ہے ہمارا اکثر دیکھنے کا، اگر کسی غریب کو دیکھ لیں تو اس طرح حقیر بری نظروں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو دیکھا. خیر انہوں نے نظر انداز کیا اور جا کر وہ ایک ٹیبل پر بیٹھ گئے. اب اس لڑکے کے باپ کو ریشے کی بیماری تھی، اور اس کا جو باپ تھا وہ اس کا ہر لمحے جو جسم ہے وہ کپ کپاہٹ میں رہتا تھا، اور ضعیفہ ماں تھی، ان کی نظریں کمزور تھیں تو ان کو کم دکھائی دیتا. یہ شخص اپنی خستہ حالی اور بوڑھے ماں باپ کے ہمراہ جب اپنی نشست پر بیٹھ گیا تو لوگ بڑے عجیب و غریب طریقے سے دیکھ رہے تھے. خیر واقعہ مختصر کہ اس نے کھانے کا آرڈر کیا اور کھانا آ گیا. اب وہ بچہ جو تھا اپنے ماں باپ کے درمیان میں لڑکا بیٹھا ہوا تھا. پہلے اس نے ایک نوالا بنایا اپنے والد کی جانب، اپنے والد کو کھلانے لگا. تو اب باپ بیمار تھا، وہ بیماری کی وجہ سے کپ کپاہٹ کا شکار رہتا تھا، تو وہ جو کھانے کے ذرات تھے اور آئل وغیرہ کے جو نشانات تھے وہ ان کے چہرے پر اور ان کے کپڑوں پر لگتے جا رہے تھے. اسی طرح جب وہ اپنی ماں کی طرف نوالا لے کے جاتا، ان کو کھلانے لگتا، تو بینائی کمزور ہونے کی وجہ سے ان کی اس لڑکے کی جو ماں تھی وہ بھی بے دہانی میں کبھی ادھر ادھر دیکھ لیتی تھی، تو ان کے بھی چہرے پر روٹی سالن کے جو نشانات ہیں، ذرات ہیں، وہ لگنے لگے. تو پہلے ہی لوگ ان کو اتنا حقیر سمجھ رہے تھے آس پاس بیٹھے ہوئے. تو اس صورتحال کے بعد لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگ گئے کہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں، جن کو کھانے کی بھی تمیز نہیں ہوتی اور اتنے مہنگے ہوٹل میں وہ آ گئے. خیر بیٹا جو تھا وہ اپنے ماں باپ کی بیماری اور مجبوری پر آنکھوں میں اپنے آنسو چھپائے، چہرے پر مسکراہٹ سجائے ارد گرد کے ماحول کو اس نے نظر انداز کیا اور ایک عبادت سمجھتے ہوئے کھانا کھلاتا رہا. کھانے کے بعد وہ اپنے ماں باپ کو بڑی عزت و احترام سے واش بیسن کے پاس لے گیا. وہاں اپنے ہاتھوں سے اس نے اپنے باپ کا بھی چہرہ صاف کیا اور اپنی ماں کا بھی چہرہ صاف کیا، اور جو ان کے کپڑوں پر داغ دھبے تھے ان کو بھی صاف کیا. اور اس نے ماحول جو تھا وہ بالکل نظر انداز کر دیا کہ لوگ اس پہ کس کس طرح کی باتیں کس رہے ہیں. جب وہ ہوٹل سے واپس باہر آنے کے لیے نکلنے لگا تو پیچھے سے مینیجر نے آواز دی اور کہا، بیٹا تم ہم سب کے لیے ایک قیمتی چیز یہاں چھوڑ رہے ہو. وہ لڑکا بہت حیران ہوا اور اس نے حیرانگی سے پوچھا کہ کیا چیز سر؟ تو مینیجر نے اپنی اینک اتار کر آنسو پوچھتے ہوئے بولا، نوجوان بچوں کے لیے سبق اور بوڑھے ماں باپ کے لیے امید. یہ جو چھوٹی سی ایک سٹوری تھی، اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ ہمارے لیے ماں باپ کا رشتہ کیا ہے اور وہ ہمارے لیے کتنی اہمیت کے حامل ہے. تو جس طرح سے وقت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، ہمیں اپنے ماں باپ کا ہاتھ تھامے رکھنا چاہیے، اور ماں باپ کے لیے یہ امید ہونی چاہیے کہ وہ ہم سے بات کرنے میں
کسی قسم کی جھجک محسوس نہیں کریں، بلکہ بلا خوف وہ ہم سے اپنے دل کی ہر بات کر سکیں۔ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ بچپن میں ہم اپنے باپ سے ایک بات کا 10 بار پوچھ لیتے تھے کہ بابا وہ چیز کیا ہے، تو ہمارا باپ ہمیں 10 بار بتاتا تھا۔ لیکن آج وہ وقت آ گیا ہے کہ اگر ایک سے دوسری بار ہمارے ماں یا باپ ہم سے پوچھ لیں کہ بیٹا یہ چیز کیا ہے، تو تیسری بار شاید ہم غصہ کر جاتے ہیں اور ہم جھٹک دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یار یہ ٹی وی ہے یا یہ کیمرہ ہے یا یہ موبائل ہے۔ تو ہمیں اپنے اس رویے میں میرے خیال سے تبدیلی لانی چاہیے، اور ہمیں اپنا جو رویہ ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نرم اور صلہ رحمی والا رکھنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ولاگ، ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔